لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کی عاجزانہ گونج میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائی جاری ہے۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں مسلمانوں نے امام کعبہ کی امامت میں نماز ظہر اور عصر ادا کی۔ مسجد الحرام کے امام شیخ صالح بن عبداللہ نے یوم عرفہ کے خطبے میں مسلمانوں پر تقوی اختیار کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ والدین سے صلہ رحمی اور حسن سلوک نرمی سے بات کرنا اور وعدوں کی تکمیل ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کا شکر گزار انسانوں سے وعدہ ہے کہ جتنا شکر کریں گے انہیں زیادہ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ کہا کہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور جہنم سے نجات مانگنی چاہیے۔ خطبے کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ امام ہیں مسجد الحرام کے مسجد النمرہ میں، انہوں نے خطبہ حج دیا آپ سے کچھ دیر پہلے اور اس میں انہوں نے دعا کروائی، انہوں نے والدین کے حقوق بتائے، انہوں نے تقوی اختیار کرنے پر زور دیا۔ آج کے دن کی اہمیت بتائی۔ واكفهم شر أعدائهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولاة أمور المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی سعودی عرب روانہ ہوا۔ دورے میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، مسلم امہ کی فلاح و بہبود پر گفتگو ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں سعودی کردار پر شکریہ ادا کریں گے۔ اہم ترین خبر بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے شملہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، کنٹرول لائن دوبارہ سے سیز فائر لائن بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1948 والی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ شملہ معاہدہ 2 ممالک کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں ہے۔ سنتاس معاہدہ جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے یونیلیٹرلی یعنی انفرادی طور پہ اس معاہدے سے نہیں نکل سکتی۔ اس معاہدے کے متعلق تمام تر اقدامات جو ہے نا وہ جوائنٹلی لیے جا سکتے ہیں دونوں پارٹیوں کی رضامندی کے ساتھ۔ یونیلیٹرل اس میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اگر یہ بات ہے تو میں اس قسم کی ہندوستان نے شروع کی ہوئی ہے تو پھر شملہ معاہدہ تو دو اس میں ملکوں میں ہے، اس میں تو کوئی ورلڈ بینک یا کوئی اور کوئی کسی کی انٹرفیئرنس یا کوئی پیٹرنیج نہیں تھی۔ تو پھر یہ کنٹرول لائن سیز فائر لائن میں واپس منتقل ہو جائے گی، جو اس کی اوریجنل سٹیٹس تھا، جو پلیبیسائٹ کے جس وقت ریزولوشن پاس ہوا تھا 1948 میں، اس کے تحت یہ سیز فائر لائن ہے۔ اور یہ سیز فائر لائن ہے اور یہ ہندوستان کے اقدامات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شملہ معاہدے کی جو ایک سینکٹیٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور تمام تر جو سٹیٹس جو تھا شملہ معاہدے سے پہلے کہ جی کہ بائی لیٹرلی مسائل حل کیے جائیں، جو یہ اس طرح کے جو اس میں شکیں تھیں وہ اب کوئی اپلیکیبل نہیں۔ معاہدہ جو ہے وہ ایز اے ہول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جنگ کے بعد جو ابھی جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی کوئی وقت یا کوئی قدر و قیمت جو ہے نہیں۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی بچوں کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار دینا بند کریں۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر ریاض منصور نے شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کو 2 ریاستی حل اور امن کی خاطر تسلیم کریں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے قرارداد پر مکمل اتفاق رائے نہ ہونے پانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ 14 ارکان کی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کو اس مسئلے پر کیا کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس پر واضح اتفاق موجود ہے. ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیلی نمائندے ڈینی ڈینن نے کہا کہ فوجی دباؤ ہی واحد راستہ ہے جس سے یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے. یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان پاکستان، الجیریا، یونان، جنوبی کوریا، پیناما، سیرا لیون، ڈنمارک، گیانا، سلوینیا اور صومالیہ نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی، جسے 14 ارکان کی حمایت حاصل تھی، جبکہ واحد ملک جس نے قرارداد کی مخالفت کی وہ امریکہ تھا اور امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا. If you send weapons to Israel, stop sending weapons to kill Palestinian children. If you did not recognize the state of Palestine, recognize the state of Palestine as an investment in the two-state solution and peace. And if you have relationship with settlements and settlers, stop them. Start squeezing those who are killing the Palestinian people. You can do it. At the moment, there's nothing. I mean, this process, it took some time for us to consider. There were consultations among the E10 and then with some of the P5, then with the entire P5, and then it was circulated and put into blue. There were many proposals back and forth, but this was the bare minimum. And as you saw, 14 members are supporting. So that means that there was a great deal of agreement on what needs to be done. ماحولیاتی تبدیلیاں اب ایک عالمی بحران کی صورت اختیار کر چکی ہیں اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر سوات کے خوبصورت مقام فضا گھٹ پارک میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں، مقامی قیادت اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی. سوات سے ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ دیکھیے. انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد اس تقریب کا مقصد ماحولیاتی مسائل پر عوامی شعور اجاگر کرنا تھا. تقریب میں میئر سوات شاہد علی خان، سماجی و سیاسی شخصیات، اساتذہ اور مختلف اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی. شرکاء نے سوات میں تیزی سے بڑھتی ہوئی درختوں کی کٹائی، دریا سوات کی آلودگی اور سیاحت کو لاحق خطرات جیسے اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو کی. ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر دکان کے سامنے ایک پودا لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہم آنے والے وقتوں میں ہمیں چیلنجز ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس میں زیرو سسٹیبلٹی کے حوالے سے پورے سوات میں ہم فرسٹ نمبر پہ ہوں گے. گلوبل وارمنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کی گلیشیئرز میلٹ ہو رہی ہے، اور جب گلیشیئرز میلٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پرسپیٹیشن میں، آپ کے بارشوں میں وہ ارریگولیرٹی آ جاتی ہے، تو مطلب ہے کہ وہ فلڈ کا شکل اختیار کر کے سارا کچھ بہا کے لے جاتا ہے اور ایک تباہی برپا کر لیتا ہے. تقریب کے دوران اسکول کے طلباء نے فضا گھٹ پارک کی صفائی میں حصہ لے کر عملی طور پر ماحولیاتی شعور کی مثال قائم کی. ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے شرکاء نے حکومت سے مؤثر اور دیرپا پالیسیوں کے نفاذ کا مطالبہ بھی کیا. ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں صفائی بھی کرنی چاہیے اور ہمیں پودے بھی لگانے چاہیے. یہ کام آج ہم کر رہے ہیں. ماحول کو صاف رکھنا ہمارا ذمہ داری ہے اور پانی کا ضیاع روکنا بھی ہمارا ذمہ داری ہے. ماحولیاتی آگاہی مہمات نہ صرف نوجوان نسل میں شعور پیدا کرتی ہے بلکہ مقامی سطح پر تبدیلی کی بنیاد بھی بنتی ہے. کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، سوات.